سارہ ایک 24 سال کی نوجوان مسلم لڑکی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ بڑا کیا ہے۔ کیا وہ پیسہ ہے، فیم ہے یا کچھ اور؟ یہی کنفیوژن ہم سب کی ہوتی ہے۔ ایک دن سارہ ڈیسک پر بیٹھی ڈائری لکھ رہی تھی۔ یا اللہ، سب لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، میں ابھی تک اسٹک ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا میں کرنا کیا چاہتی ہوں۔ وہ سوشل میڈیا اسکرول کرتی، ہر جگہ سکسیس سٹوریز، کوئی ابروڈ اسٹڈی کر رہا ہے تو کوئی اسٹارٹ اپ لانچ کر رہا ہے اور کوئی انفلوئنسر بن گیا تھا۔ اور سارہ کے اندر آواز آتی، مے بی آئی ایم ویسٹنگ مائی لائف، مے بی اللہ نے میرے لیے کچھ خاص راستہ لکھا ہی نہیں ہے۔ سارہ یہ فیل کرتی کہ سب لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ وہیں کہیں اسٹک ہے۔ ایک رات سارہ ڈائری لکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ یا اللہ، مجھے گائیڈ کر دو، مجھے سمجھ نہیں آتا میرا پرپس کیا ہے۔ وہی رات اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اگلی صبح ایک سیمینار میں اس نے ایک لائن سنی جو اس کے دل میں اتر گئی، پرپس از ناٹ فاؤنڈ اوور نائٹ، اٹ از بلڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ تھرو ایکشنز۔ اس لائن نے سارہ کا نظریہ بدل دیا۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا، اوکے، آئی ڈو ناٹ نو مائی ایگزیکٹ پرپس، لیکن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اسٹارٹ کروں گی۔ سارہ سوچتی رہی، میں دوسروں کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں، لیکن کیسے؟ ایک دن اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنا آن لائن بلاگ اسٹارٹ کرے گی۔ بلاگ کا نام رکھا ہارٹ نوٹس، جہاں وہ اپنی فیلنگز، اسلامک ریفلیکشنز اور موٹیویشنل کہانیاں لکھتی۔ پہلے صرف 10 لوگ اسے پڑھتے تھے۔ کچھ لوگوں نے مذاق بھی بنایا، بلاگ سے کیا ہوگا، ٹائم ویسٹ ہے۔ لیکن سارہ لکھتی رہی، دھیرے دھیرے کامنٹس آنے لگے، سسٹرز، آپ کے ورڈ نے مجھے ڈپریشن سے نکال دیا ہے۔ اس کے دل کو سکون ملنے لگا، اور پھر اس نے سوچا، وائی ناٹ ٹیک دس فردر۔ وہ اپنی رائٹنگ کو یوٹیوب چینل میں کنورٹ کرنے لگی، اینڈ فیس لیس ویڈیوز، بس اس کا وائس اوور اور سمپل ویژولز، اور دھیرے دھیرے وہی چیزیں جو اسے پیس دے رہی تھی اس کا کریئر بن گئی۔ چینل گرو ہونے لگا، ایڈ ریونیوز آنے لگے، اسپانسرشپ بھی ملنے لگی۔ سارہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو گئی۔ لیکن سب سے بڑی چیز یہی تھی، اسے فائنلی فیل ہوا کہ وہ اپنا ریئل پرپس جی رہی ہے، ہیلپنگ پیپل، اسپریڈنگ پازیٹیوٹی اور حلال طریقے سے رزق کما رہی ہے۔ سارہ نے اپنی ڈائری میں لکھا، میں سمجھ گئی کہ جب آپ اللہ کی خدمت میں اپنی ٹیلنٹ کو یوز کرتے ہو تو اللہ انہی ایفرٹس کو رزق کا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے۔ And those who fear Allah, He will make a way for him and provide for him from where he does not expect. سارہ کے فرینڈز ابھی بھی شائنی کریئر کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ کچھ برن آؤٹ ہو گئے تھے اور کچھ ڈپریس تھے، اور سارہ وہ ابھی تک لرننگ موڈ میں تھی، لیکن اب ایک چیز کلیئر تھی، My purpose is not about following trends. My purpose is about serving Allah with my talent. اس نے ڈیسائیڈ کیا وہ اپنا یوٹیوب چینل ایکسپینڈ کرے گی، ای بکس لکھے گی، کورسز بنائے گی اور اپنے بلاگ سے اور لوگوں تک پازیٹیوٹی پھیلائے گی۔ اب وہ صرف کنفیوز اسٹوڈنٹ نہیں تھی، وہ ایک پرپس ڈرائیون کریئٹر بن گئی تھی۔ سارہ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پرپس ایک دن میں نہیں ملتا، یہ دعاؤں، ایفرٹس اور اسمال ایکشن سے بلڈ ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کی خدمت میں اپنی اسکلز یوز کرتے ہو، اللہ انہی اسکلز کو رزق کا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، And those who strive for us, we will surely guide them to our ways. And indeed, Allah is with the doers of good. So next time, جب بھی آپ کو لگے I do not know my purpose، یاد رکھو آپ کا کام سنسیئرلی اسٹرائیو کرنا ہے۔ کلیئرٹی اور بگ پرپس اللہ کی طرف سے آئے گا جب صحیح وقت ہوگا۔